محرم کس حدیث کے مطابق اللہ کے مہینوں سے ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ الحرام کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ المحرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سب سے زیادہ فضیلت محرم کے روزوں کی ہے۔ تو 10 محرم کا روزہ جسے کہا جاتا ہے وہ اس روزے کی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، یہ فضیلت ہے۔ اور اس کو جو اللہ کا مہینہ کہا گیا تو اشہر حرم کی وجہ سے، اشہر حرم 4 مہینے ہیں، محرم ہے اور رجب ہے اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ، تو 4 مہینے شریعت میں محترم مہینے ہیں۔ 4 مہینے جو ہے نا محترم تھے عرب میں، اور محترم کا مطلب یہ تھا ان میں جنگ و جدال کو عرب لوگ بہت برا سمجھا کرتے تھے، تو اس میں ایک محرم بھی تھا۔ جو بھی مقدس چیز ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا میں نے بھی بتا دیا۔ محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ ملانے کا حکم دیا، 9-10 ملا دیں یا 10-11 ملا دیں، لیکن یہ لازمی نہیں ہے اس زمانے میں، اگر کوئی ملا دے تو اچھی بات ہے، نہیں ملائے تو 10 محرم کا بھی رکھ لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ عاشورہ کے روزے کا دن کون سا ہوتا ہے؟ 10 محرم ہوتا ہے۔ عاشورہ 10 محرم کا روزہ کس نبی کے واقعے سے متعلق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے نجات ملی تھی اور بنی اسرائیل کو جو فرعون سے نجات ملی تھی وہ 10 محرم کو ملی تھی، تو یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ہم تو موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں علیہ السلام، تو آپ نے پھر روزہ رکھنا شروع کیا، لیکن یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے 2 روزوں کا حکم دیا۔ آج کل چونکہ مشابہت کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے، اس لیے بہت سے علماء کی رائے ہے کہ 1 روزہ بھی رکھ لینا کافی ہے۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ ساتھ میں رکھنا سنت ہے؟ جی بہتر ہے، 9 اور 10 کا اکٹھا رکھا جائے۔ 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ جی وہ بھی جائز ہے۔ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ محرم کے روزے اور رمضان کے روزے میں کیا فرق ہے؟ رمضان کا تو بہرحال فرض ہے، محرم کے روزے اور رمضان کے روزے میں وہی فرق ہے جو فرض نماز میں اور سنت نماز میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ فرض جو اسلام کا رکن ہے وہ تو بہرحال رکن ہے، اس کے برابر تو کوئی مہینہ یا کوئی روزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ماتم اور عزاداری کے مسائل۔ محرم میں ماتم کرنا جائز ہے؟ کسی بھی مہینے میں ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے چہرے پہ مارے گا یعنی غم میں، یا گریبان چاک کرے گا تو زمانے جاہلیت کی رسم کے مطابق چلے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گریبان چاک کرنا، چہرے پہ یا سینے پہ تھپڑ مارنا یا کسی بھی طریقے سے ماتم کرنا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ممانعت ہے۔ ہمیں غموں میں صبر کرنے کا حکم ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی اہل ایمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے، ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام جو ایک وسیع مذہب ہے، اتنا جامع دین ہے، وہ ہمیں یہ ہدایت ہی نہ دے کہ غم میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، غم میں ہم نے صبر کرنا ہے، اور اس صبر میں ہم نے دعا پڑھنی ہے، اور ماتم یا یہ سب چیزیں ہم نے نہیں کرنی ہے۔ ان سب چیزوں کو زمانے جاہلیت کی رسم قرار دیا گیا ہے، زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا۔ ماتم میں خون بہانا، زنجیر زنی کیسا عمل ہے؟ یہ بتا دیا میں نے، یہ سب ناجائز عمل ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ محرم میں جلوس نکالنا کیسا ہے؟ جلوسوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، غم منانا۔ میں نے بتایا کہ شریعت میں غم منانا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں غم ہونا تو ایک نیچرل ہے، فطری چیز ہے۔ آپ جب بھی کوئی غم کی خبر سنتے ہیں تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ غم ہوتا ہے آپ کو، یہ تو محبت کی علامت ہے۔ آپ کے والدین میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جائے، آپ جب اطلاع ملتی ہے تو انسان غمزدہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہر سال اسی تاریخ پہ وہ رو رہا ہو، غم منا رہا ہو، یہ ناجائز ہے۔ تعزیت تو 3 دن تک ہوتی ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ
جو سید شباب اہل الجنہ ہیں، سیدنا حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان پر کربلا میں بے انتہا ظلم ہوا، ظالمانہ قتل ہوا۔ جن لوگوں نے قتل کیا، اللہ ان بدبختوں کو عذاب دے، اور ان بدبختوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کے انجام تک پہنچائے۔ لیکن جب بھی یہ خبر ملے اور اس پہ پھر سوچ سوچ کے غم منانا، یہ شریعت میں اجازت نہیں۔ ہاں، جب آپ کو خبر ملے اور آپ کو نیچرلی قدرتی طور پر کوئی غم ہو جائے تو وہ تو فطری چیز ہے، تو یہ بلکہ محبت کی علامت ہے۔ لیکن سوچ سوچ کے اس کو اور جلوس نکال کے اور پھر مجلسیں منعقد کر کے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اس کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے تھے، بہت ہی ظالمانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جہاد ہوا، جنگیں ہوئیں، آپ کے چہیتے شہید ہوئے، آپ کے لخت جگر شہید ہوئے میدان جنگوں میں، لیکن کہیں بھی نہیں ملتا کہ نبی نے ہر سال ان کا غم منایا ہو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی آپ کو خبر ملی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو آپ کی جو ازواج تھیں حضرت جعفر طیار کی، ان کے رونے کی آواز باہر آئی، ان کے چیخنے کی آواز آئی، تو آپ کتنا غضبناک ہوئے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ نے کتنی سختی سے ان کو حکم دیا۔ اب جن کی جوان خوبصورت شوہر، بہادر شوہر، غیرت مند شوہر شہید ہو گئے، ان کی بیویوں کو چیخ و پکار کی اجازت نہیں دی جا رہی اس موقع پہ، یہ نہیں کہ اگلے سال، بلکہ اسی موقع پہ، تو اگلے سال کہاں سے اجازت دی جائے گی کسی کے غم منانے کی؟ تو اس لیے سیدنا حسین یا سیدنا حسن، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم نے محبت بھی شرعی حدود کے اندر رہ کے کرنی ہے، اور محبت میں ہم نے اللہ کی حدود نہیں توڑنی ہے۔ تو اس لیے جب کوئی کربلا کا واقعہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس موقع پر اس کے آنکھ سے آنسو نکل آئیں، بیان کرنے والے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، تو یہ تو فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے۔ لیکن سوچ سوچ کے اس میں پھر جلوس نکالنا اور اس کو اس نیت سے واقعات کو سنانا کہ تاکہ لوگ روئیں، چیخیں، تو جو بہت جگہوں پر دیکھا ہے اس طرح کی محفلیں لگتی ہیں، یہ پھر شرعی حدود سے تجاوز ہے۔ محرم میں نئے کپڑے اور نئے جوتے پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں، جب شیعہ لوگوں نے محرم کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا تھا اور اس میں غم منانا شروع کر دیا، تو بعض لوگوں نے شیعوں کی مخالفت میں محرم کو ایک تہوار سمجھنا شروع کر دیا، یعنی ایسا معاملہ شروع کر دیا جیسے تہوار ہے، اس میں نئے کپڑے پہننا اور اس طرح کی، تو یہ بھی غلط ہے۔ محرم نہ تو کوئی تہوار ہے کہ جس میں خوشی منائی جائے، نہ کوئی غم کا مہینہ ہے کہ جس میں غم منایا جائے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ 4 مہینے اسلام میں محترم ہیں، ان میں جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ ثواب زیادہ ہوگا، اور اس کا تقدس پامال کرتے ہیں تو گناہ کا زیادہ خطرہ ہے، یعنی خاص طور پہ جنگ و جدال کرنا اس میں، بس اتنا ہے۔ تو اس سے جتنا شریعت نے جس کے بارے میں ہمیں بتایا، ہمیں اتنا ہی رہنا چاہیے، اس سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ گھر میں ٹی وی بند کر دینا یا سر میوزک چھوڑ دینا صرف محرم میں کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، صرف محرم میں نہیں کریں یہ کام، سفر میں بھی کریں اور ربیع الاول میں بھی کریں۔ تو باقی رمضان میں سب سے زیادہ برائیاں کرنا، کیونکہ وہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا وبال بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو محرم کا میں بھی برا ہے، سفر میں بھی برا ہے، ربیع الاول میں بھی برا ہے۔ اب یہ لوگ عجیب سی بات ہے کہ محرم میں کہتے ہیں کہ میوزک بند کرو اور سفر میں پھر چلا دیتے ہیں، ربیع الاول میں پھر چلا دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، سب میں بند کریں۔ محرم میں صرف حضرت حسین کا غم ہی کافی ہے، کیا مطلب؟ یہ سوال میں سمجھا نہیں ہوں۔ محرم میں رونا دھونا اور غم منانے کی شریعت کا حکم کیا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ اسلام میں صبر کا حکم ہے، غم منانے کا حکم نہیں ہے۔ جتنی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے کا حکم ہے۔ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ میرے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے، تو اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے پتہ چلتا ہے حسین کے غم میں رونا بھی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نہیں کہا کہ جب بھی شہادت کی ہر سال تم جو ہے رویا کرو، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال نہیں روئے ہیں۔ جب آپ کو اطلاع ملی تو اس وقت تو محبت
کا تقاضا تھا کہ انسان کے آنکھوں سے آنسو نکلیں، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو بہت زیادہ تھی اپنے دونوں لاڈلوں سے. تو جب آپ کو اطلاع ملی تو وحی کے ذریعے، تو آپ کا رونا فطری ہے. تبھی میں نے بتایا کہ اگر کوئی کربلا کا واقعہ سنتا ہے اس کو رونا آ جاتا ہے تو یہ محبت کی علامت ہے. لیکن یہ نہیں ملتا کہ ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ سوچ سوچ کے رویا کرتے تھے، بلکہ آپ نے صبر کا حکم دیا ہے. محرم کی عبادت اور عمل. محرم کی عبادت میں 10 محرم کا روزہ ہے، اور حدیث سے اتنا ہی ثابت ہے، الگ سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے. کوئی کرے تو اچھی بات ہے. عبادت تو ایسی چیز ہے آپ جتنی چاہے کریں، جب چاہیں کریں. محرم میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں، ہمارے علم میں نہیں. کیا محرم میں عمرہ یا حج کی طرح کوئی الگ سے ثواب ہے؟ نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے. کسی کے علم میں ہو تو ضرور پیش کریں. محرم کے پہلے 10 دنوں میں کون سی دعا مانگی جائے؟ کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے. جیسے باقی مہینوں میں آپ جو دعائیں مانگتے ہیں وہی محرم میں بھی مانگیں، اور الگ سے اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے دعاؤں کی. 10 محرم کو گھر میں کچھ خاص بنانا سنت ہے. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ جو عاشورہ کے دن خرچ کرے گا تو اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا. اسی وجہ سے بعض علماء کا رواج ہے کہ عاشورہ کے دن گھر میں دسترخوان کو وہ وسیع رکھتے ہیں. لیکن میں نے جب ان حدیثوں کی تحقیق کی ہے تو ان میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح حدیث تو نہیں ہے، لیکن تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ضعیف روایات اگر کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے، خاص طور پر احناف کا تو بہت سخت اصولی موقف ہے، کہ جب بھی کوئی حدیث مشہور حدیث یا متواتر حدیث کے خلاف ہوگی تو صحیح ہونے کے باوجود بھی وہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو یہاں جو حدیث ہے، جو ضعیف روایتیں ہیں، وہ بخاری کی صحیح حدیث کے خلاف ہیں جس میں عاشورہ میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اب روزہ اور دسترخوان وسیع کرنا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے روزہ رکھیں دن میں اور افطاری میں دسترخوان وسیع کر دیں. تو بھائی جب افطاری میں دسترخوان وسیع کریں گے تو وہ عاشورہ کا دن رہے گا ہی نہیں، وہ تو 11 محرم شروع ہو جائے گی. تو بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ رات یہاں دن کے تابع ہے. تو کچھ بنتا نہیں ہے، بہت زیادہ تعویلات کرنی پڑتی ہیں. اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے اس بارے میں یہی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شیعہ لوگوں نے اس دن کو منحوس دن قرار دیا، تو بعض شام کے لوگوں نے، سنیوں نے، ان کی مخالفت میں بھی تشدد کر کے اس کو گویا ایک خوشی کا دن قرار دے دیا. اور پھر خوشیوں میں کپڑے بھی اچھے پہنے جاتے ہیں اور دسترخوان وسیع بھی کیا جاتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے غلو میں یہ حدیثیں گڑھی ہیں، واللہ عالم. بہرحال روایات ہیں، اختلافی مسئلہ ہے. جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے اہل حق علماء کے درمیان تو اس میں تشدد اور غلو جائز نہیں ہے. تو میرا جو رجحان تھا، اور ہمارے شیخ حضرت مفتی ارشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو رجحان ہے، میرا کیا رجحان، میں تو چھوٹا منہ بڑی بات، جو بعض ہمارے بڑے علماء کا رجحان ہے، اگرچہ بعض علماء اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں کہ دسترخوان وسیع کر دیا جائے، لیکن ہمارے ہی بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ یہ روایتیں اتنی جاندار نہیں ہیں کہ اس کی وجہ سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث میں تعویل کی جائے. لہذا ہماری رائے یہی ہے، ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ دسترخوان وسیع کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. جب چاہیں دسترخوان وسیع کریں، بچوں کو کھلائیں پلائیں، لیکن 10 محرم میں اس کی کوئی خاص فضیلت کسی مضبوط دلیل سے ثابت نہیں ہے. روزہ رکھیں آپ 10 محرم کا، افطاری میں ویسے ہی دسترخوان آٹومیٹیکلی وسیع ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ افطاری میں بھوک لگتی ہے تو کھانے پینے کا دل کرتا ہے. تو بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، سب مل کے موج مستی کریں، کھائیں پئیں افطاری میں، روزے میں نہیں. روزہ تو عبادت ہے. کیا محرم میں کسی قسم کا صدقہ دینا مستحب ہے؟ نہیں، کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے. جیسے باقی مہینوں میں صدقہ افضل ہے، محرم میں بھی اتنا ہی افضل ہے. محرم میں مسجد میں خصوصی درس دینا سنت ہے؟ کوئی الگ سے سنت نہیں ہے، اس کی کوئی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. باقی کوئی دینا چاہے تو جیسے ہر مہینے میں روزانہ درس ہوتا ہے، محرم میں بھی ہو سکتا ہے. محرم میں فاسٹنگ اور چیریٹی کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. روزہ رکھنا 10 محرم کو رکھیں اور چیریٹی بھی روزے میں کریں تو روزے میں ویسے ہی ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے.
سنی اور شیعہ محرم کس طرح مناتے ہیں؟ شیعہ کس طرح مناتے ہیں یہ آپ شیعوں سے پوچھیں، ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو صحابہ یعنی قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے ثابت ہو اس کو مانتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک محرم میں کوئی الگ سے عبادت نہیں ہے، کوئی جلوس نکالنا یا غم منانا، یہ ہماری نظر میں جو غموں کے جلوس ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا ثابت ہے۔ باقی کوئی بھی نیکی کسی بھی دن کرنا چاہیں وہ تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ سنی عقیدے سے محرم میں کیا عمل ہونا چاہیے؟ سنی عقیدے سے محرم میں بس یہی عمل ہونا چاہیے کہ محرم میں آپ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور نہیں رکھ سکتے تو کم از کم عاشورہ کا روزہ آپ رکھ لیں۔ شیعہ کے محرم کے اعمال سنت کے مطابق رکھتے ہیں؟ ہماری رائے میں تو نہیں ہوتے، بہت سارے ان کے اعمال بدعت ہیں۔ باقی یہ وقت پھڈے اور جھگڑے کا نہیں ہے، آپ اپنے مسلک پہ چلیں جس پہ آپ کو اطمینان ہے، اور کسی دوسرے کو چھیڑیں نہیں آپ، کیونکہ اس وقت تو عالم اسلام کے حالات چل رہے ہیں، وہ جھگڑے اور پھڈے بازی والے نہیں چل رہے۔ آپ اپنی رائے پہ چلیں، اہل حق علماء جن کو آپ اہل حق سمجھتے ہیں ان کو فالو کریں آپ، باقی جھگڑیں کسی سے نہیں، بحث مباحثہ کسی سے نہیں کریں کہ شیعہ لوگ محرم میں یہ کیوں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، بھائی وہ جانیں اور ان کا مسلک جانیں، ان کو آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ ہاں ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو قرآن و سنت اور صحابہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم وہ کریں گے۔ تو اختلاف نہ کیا جائے، اختلاف سے مطلب یہ ہے کہ بحث مباحثہ، مناظرے بازی اور ایک دوسرے پر ہوٹنگ، کیونکہ اس وقت جو امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے ساری دنیا کے سامنے، اگر ہم لوگ لڑ پڑے اسی طرح آپس میں تو دنیا پھر ہمارا تماشا دیکھے گی اور مذاق اڑائے گی، اور نہ سنی رہے گے نہ شیعہ رہیں گے، سب کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ تو بس دلائل کی دنیا میں جو بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا قرآن و سنت سے، تو ہمیں یہی مسئلہ یہی ثابت ہے، اس کو فالو کریں، چھیڑیں کسی کو نہیں، کوئی کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ شیعہ لوگوں کا 12 امام کا عقیدہ سنت سے ثابت ہے؟ ہمارے رائے کے مطابق ثابت نہیں ہے۔ اسلام میں جو اصل امام ہیں وہ تو صرف سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، البتہ مجازاً امام کہا جاتا ہے، حدیث میں جو ہمارا رہبر ہوگا ان کو بھی ہم امام کہتے ہیں، تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی معصوم عن الخطا ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے، لہذا اس فیلڈ میں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، جیسے حدیث میں امام بخاری کو، امام مسلم کو۔ اسی طرح فقہ میں جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں وہ 4 ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یعنی 4 سے مراد وہ جن کا فقہ مدون مرتب ہوا اور صدیوں تک چلا اور آج بھی بھرپور طریقے سے موجود ہے۔ تو ہمارے ہاں جو امام کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس کی بات پتھر پہ لکیر ہے۔ تو اہل سنت والجماعت میں امام کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقہ میں چونکہ ماہر ہیں، تو لہذا ہم حدیث سے ایک بات وہ ہے جو ہمیں اپنی عقل کے مطابق سمجھ میں آ رہی ہے، اور ایک وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کی سمجھ میں آ رہی ہے، تو ظاہر ہے ان کا فہم فراست ہم سے زیادہ تھا، تو اس بیس پہ ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، تبھی ان 4 اماموں کے ماننے والوں نے بہت سے اقوال ان 4 اماموں کے ترک بھی کیے ہیں۔ خود فقہ حنفی میں ہمارے ہی مشائخ نے بہت سے اقوال امام حنیفہ کے چھوڑ دیے، شافعی فقہ میں بہت سے اقوال امام شافعی کے چھوڑے گئے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اہل سنت والجماعت ان 4 اماموں کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ معصوم عن الخطا صرف پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، اور پیغمبر سے اگر خطا ہو بھی جائے تو اللہ کی طرف سے فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ نبی کو فالو کریں، ہر چیز میں فالو کریں۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں امام کا مطلب جو مجتہدین ہیں امام، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ تھا، اور ان میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت ہم سے زیادہ تھی، لہذا قرآن و حدیث کا ایک مفہوم وہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو سمجھ میں آ رہا تھا، تو ان کی رائے پر اپنی رائے کو چھوڑ دینا، بس یہ عقیدہ رکھے کہ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ شیعہ حضرات کے ہاں امامت کا تصور کچھ اور ہے، وہ پھر آپ شیعہ لوگوں سے پوچھیں، وہ مجھ سے نہیں پوچھیں۔ اہل سنت والجماعت کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ اہل سنت والجماعت کو سیدنا حسین سے محبت کا اظہار آپ کے مناقب کو بیان کر کے کرنا چاہیے، آپ کے فضائل جو احادیث میں بہت سارے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے ہیں، اور جیسے ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، خلفۂ راشدین کی فضیلت بیان کرتے ہیں،
اور دیگر اصحاب رسول کی، جن میں سیدنا معاویہ بھی ہیں، حضرت ابو سفیان بھی ہیں، سارے صحابہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں. ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو ان کی نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ وہ غلطیاں اللہ معاف کر دے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور سیدنا حسن و حسین تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک بھی آپ سے چلا ہے. تو یہ فضیلت ہے، اس فضیلت کو بیان کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے نظر میں محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، اور آپ کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے. کسی کی سے محبت، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کی تعلیمات کو فالو کریں. تعلیمات کو فالو کیا نہیں جائے اور محبت کا اظہار کیا جائے تو یہ تو پھر محبت نہ ہوئی. محبت تو یہ ہے کہ جب آپ کسی سے صحیح میں محبت کرتے ہیں تو ان کے احکامات، ان کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں آپ. محرم میں ہماری سوچ اور عمل کا رخ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری سوچ اور عمل کا رخ یہ ہونا چاہیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی خاطر اپنی جان دے دی، غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا. اور ہم سب ہو چکے ہیں، ہم بغیرتی پہ سمجھوتا نہیں کرتے، ہم الٹا چلتے ہیں، حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، اور اگر آواز اٹھاتے بھی ہیں تو اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنی چاہیے کہ آپ نے غیرت اور حمیت پر سمجھوتا نہیں کیا. ایک ظالم بدبخت کے سامنے آپ جو ہے یہ خوب سمجھ لیں، سیدنا حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے کربلا میں. اگر آپ ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے نکلے ہوتے تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نہ نکلے ہوتے، پوری فوج لے کے نکلے ہوتے. آپ تو تفتیش احوال کے لیے گئے تھے، اور زبردستی آپ کو گھیر کے آپ کو جو ہے ظلماً قتل کیا گیا، جو تاریخ کا ایک بدترین ظلم تھا. تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ والے لوگ، نیک لوگ، ضروری نہیں کہ اس دنیا میں ان کو ترقیاں ملیں. بعض دفعہ ظالم کو ترقی ملتی ہے، اور جو مظلوم ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دار العمل ہے. یہاں امتحان ہے، عمل ہے، نتیجے کی زندگی نہیں، نتیجے کی یہ جگہ نہیں ہے. تو جب اللہ کے نبی کے لاڈلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، آپ شہید ہو سکتے ہیں، اور دنیا کے لحاظ سے تو اس کو ناکامی سمجھا گیا نا. یعنی جو کوفہ کا بدبخت لانتی گورنر تھا، جس کے ہاتھ رنگین ہوئے سیدنا حسین کی شہادت سے، تو وہ تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھ بیٹھا نا کہ جو وہ چاہتا تھا اس نے کر لیا. لیکن کیا کوئی ذرا سے ایمان والا شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کامیاب تھا؟ ظاہر ہے اس نے زندگی بھر کی لعنت اور زندگی بھر کی نحوست اپنے ذمے لے لی. تو ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ دنیا دار فانی ہے، اس کی کامیابی اور اس کی ناکامی اصل نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا تھا، کتنے پیغمبروں کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہوئی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ حالانکہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن کیسے شہید کر دیے گئے. تو یہ دنیا کی کامیابیاں اور خوشیاں، اس سے کبھی ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. کبھی اللہ کی نعمت بھی ہوتی ہیں اور کبھی اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہوتی ہے. یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے. حسینیت کا مطلب صرف ماتم ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں، حسینیت کا اصل مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب ہے غیرت، شجاعت، بہادری. یہ حسینیت کا اصل مطلب ہے. صبر، جس میں صبر سب سے پہلے آتا ہے. تو ماتم کے تو بارے میں حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں کہ جو گریبان چاک کرتا ہے اور سینوں پہ، چہرے پہ مارتا ہے، یعنی جو بھی یہ ماتم کرتا ہے، ماتم اسی کو تو کہتے ہیں. اب اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، تو وہ تو صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ زمانے جاہلیت کی رسم تھی. خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع جب اہل بیت کو ملی ہے، جو باقی رہ گئے تھے، تو کیا انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا؟ ظاہر ہے انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، انہوں نے صبر کیا. تو ہمیں بھی صبر کا حکم ہے. آج کے دور میں کربلا سے کیا تعلیم ملتی ہے، یہ میں نے بتائی ابھی تفصیل کے ساتھ. یہ بھی ہو گیا. 10 محرم کو من گھڑت قصے سنانا کیا جائز ہے؟ 10 محرم کو جو واعظین کی طرف سے واقعات سنائے جاتے ہیں، کچھ تو واقعی مستند واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر واقعات من گھڑت ہوتے ہیں. صرف مجمع گرم کرنا ہوتا ہے
یہ بھی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آ کے نقل کر دے۔ تو ہر سنی سنائی بات میں ہر پڑھی ہوئی بات بھی ہے۔ کتاب میں آپ نے کوئی واقعہ پڑھ لیا، آپ کو تحقیق ہے نہیں کہ یہ مستند ہے غیر مستند ہے، تو اس کو آگے نقل کر دیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو محرم میں یا سفر میں یا ربیع الاول میں کسی بھی مہینے میں جب آپ کربلا کا واقعہ پڑھیں سنیں تو اس کی تحقیق کر لیں کہ یہ مستند بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ بعض لوگ مبالغہ، میں نہیں کہہ رہا سب کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس میں جھوٹے قصے بھی داخل کر دیتے ہیں مجمع گرم کرنے کے لیے، اور اس کو گویا ایک طرح کے وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو یعنی یہ بھی گویا تفریح کا ایک وہ بنا دیتے ہیں، اس کو بھی عنصر، ایک انٹرٹینمنٹ کا جو ہے اس میں عنصر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کسی کا غم سنا کے؟ تو غم میں جب بہت زیادہ جھوٹے قصے ڈال دیے جائیں نا اس کے اندر، دیکھیں ہمارے نزدیک سیدنا حسین کا قتل ہی اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا غم کا واقعہ ہے کہ یہی عرش کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ کوئی کم نہیں ہے کہ ایک اسلامی ریاست تھی، اس کا ایک گورنر تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس کے ہاتھوں نبی کے نواسے کا اور اہل بیت کا قتل ہو رہا ہے، یہ کوئی کم واقعہ نہیں ہے۔ لیکن بعض واعظین کیا کرتے ہیں، مجمع گرم کرنے کے لیے، ان کو جذبات میں لانے کے لیے، تاکہ ایک تھوڑا سا ایک جو ہے نا وہ مجمع گرم ہو جائے اور ان کو لفافے میں پیسے زیادہ مل جائیں، تو بعض جھوٹے واعظین پھر اس میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ملا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ کون واعظ ایسا ہے، کسی بھی مسلک میں، میرا مقصد کسی مسلک کی بات کرنا نہیں ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، دیکھنا یہ چاہیے کہ کون سا واعظ ایسا ہے جو مستند واقعہ سنا رہا ہے، جو مستند سند سے ثابت ہے، اور کون ایسا ہے جو اپنی طرف سے اس میں قصے کہانیاں ملا کے مجمع صرف گرم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ محرم میں غم دکھانے کے لیے کالے کپڑے پہننا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، میں نے بتایا غم منانا جائز نہیں ہے، غم ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اسپیشلی اس کو باقاعدہ طریقے سے منانا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ محرم میں دسترخوان وسیع کرنا، یہ مسئلہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اچھا، محرم میں حلیم بنانا کیا بدعت عمل ہے؟ جی بالکل بدعت عمل ہے، دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی اب اس میں کوئی بھی چیز ایڈ کی جائے گی تو وہ دین میں اضافہ ہوگا۔ محرم میں منت مانگنا کیا جائز ہے؟ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ محرم میں منت مانی جائے تو وہ پوری ہوتی ہے، تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اسپیشلی یہ سمجھ کے محرم میں منت ماننا کہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا یا منت پوری ہوگی، یہ بھی جائز نہیں ہے، گناہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے کیوں شریعت کے کہے بغیر کسی مہینے کو منت کے لیے خاص کر لیا آپ نے۔ قربانی کا گوشت محرم تک رکھ کر کھانا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت جب تک چاہیں آپ رکھ کے کھائیں، لیکن بعض لوگ اس لیے محرم تک رکھتے ہیں کہ انہوں نے حلیم بنانا ہوتا ہے اس میں، تو میں نے بتایا محرم میں حلیم کو کوئی فضیلت دینا جائز نہیں ہے، اور آج کل لوگ فضیلت ہی دیتے ہیں، اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے اس سے۔ محرم میں سبیلیں لگانا جائز ہے؟ یہ شیعہ حضرات یہ کام کرتے ہیں، ان کے مسلک میں ایسا ہی ہے۔ میں نے بتایا کہ آپ ایک چیز کو فالو کریں، ہمارا جو منہج ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ منہج شیعہ حضرات سے مختلف ہے، تو ہمارے لیے کوئی بھی کام کے ثواب سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ صحابہ سے، قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل ہو، تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے محرم میں سبیل کی، اس لیے ہم اس عمل کو اگر کوئی ثواب سمجھ کے کرتا ہے تو اس عمل کو بدعت سمجھتے ہیں۔ لوگ ثواب سمجھ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے گناہ سمجھ کے تو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو نارملی اگر کسی کو پیاس لگ رہی ہے اس کے لیے آپ پانی کی سبیل لگائیں تو وہ کسی بھی مہینے میں لگا لیں جب زیادہ ضرورت ہو۔ جون جولائی میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، گرمیاں ہوتی ہیں، دسمبر میں نہیں ہوتی ضرورت، تو اس کا محرم سے تعلق نہیں ہے، اس کا گرمی سردی سے تعلق ہے۔ سبیل میں مقصد صرف پانی پلانا ہو اگر تو جائز ہے؟ مقصد پانی پلانا ہے تو پھر سفر میں کیوں نہیں لگا رہا، ربیع الاول میں کیوں نہیں لگا رہا؟ جو محرم میں لگا رہے ہیں اس کا مطلب اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ اس میں زیادہ ثواب ہے، تو یہ غلط ہے، آپ شریعت پہ کیسے اضافہ کر رہے ہو؟ اس میں ثواب نہیں ملے گا بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا۔ پھر بار بار میں کہتا ہوں جو شیعہ لوگ ہیں ان کو چلنے دیں، وہ جو کر رہے ہیں، کہ کسی کو چھیڑے نہیں جا کے کہ سبیل کیوں لگائی ہے، کیا کر رہے ہو، یہ دور چھیڑ چھاڑ کا نہیں ہے۔ امت کو بہت سے بڑے مسائل میں اتحاد کی ضرورت ہے جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں۔
لیکن آپ یہ کام نہ کریں اور سبیلوں سے پانی بھی نہ پئیں، آپ ایوائڈ کریں اس سے۔ کیا محرم میں قیامت آئے گی؟ بعض روایات ہیں اس ٹائپ کی، لیکن کوئی بھی مستند روایت نہیں ہے۔ 10 محرم سے متعلق جتنے بھی واقعات ہیں ان میں بالکل بے غبار جو صحیح سند سے ثابت ہے واقعہ وہ یہ ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی 10 محرم اور عاشورہ کی طرف واقعات منسوب ہیں ان میں کچھ حدیثیں تو بالکل من گھڑت ہیں، کچھ ضعیف ہیں، بالکل بے غبار مستند روایت صرف یہی ہے۔ محرم میں نکاح کرنا کیا منحوس ہوگا؟ نہیں، کوئی مہینہ کوئی دن اسلام میں منحوس نہیں ہے، اور اگر ہم کسی کے غم کی وجہ سے کسی مہینے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیں اور اس میں نکاح پہ پابندی لگا دیں تو پھر تو اسلامی تاریخ میں یکم محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ نکاح میں تاخیر شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اب آپ کا رشتہ طے ہوا محرم میں اور آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ میں سفر میں کروں گا، تو شریعت میں نکاح میں تاخیر پسندیدہ کام نہیں۔ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، کہ اللہ کہتے ہیں جو بھی بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ تو کب کیا مطلب کرا دیا کرو؟ 10 سال کے بعد کرا دیا کرو؟ مطلب یہ ہے کہ جب موقع ہو اسی وقت کرا دیا کرو۔ تو آپ صرف اس وجہ سے محرم کے نکاح کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ منحوس مہینہ ہے، تو یہ پھر گناہ ہوگا آپ کو۔ ویسے ہی کوئی ڈیلے کر رہا ہے کہ ابھی اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے نکاح کرنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اپنی طرف سے کسی مہینے کو آپ نے منحوس قرار دے کے نکاح جیسی مبارک عمل کو ڈیلے کر دیا تو یہ پھر شریعت پر زیادتی ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا اس میں کہ آپ نے شریعت پر اضافہ کیوں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر اس مہینے میں آپ کے ابا کا انتقال ہوا ہوتا تو آپ نکاح کر لیتے۔ بالکل کر لیتے اگر 1 سال گزر چکا ہوتا۔ ہاں، جس وقت انتقال ہوتا ہے اس وقت تو انسان رو رہا ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، اس کی توجہ ہی نہیں جاتی نکاح وغیرہ کی طرف، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگلے سال جب وہی مہینہ آئے گا تو اس میں سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی یعنی فرض کریں کہ ربیع الاول میں یا رجب میں آپ کے والد کا انتقال ہوا تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اگلے رجب میں آپ نے شادی نہیں کرنی کیونکہ آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ تو پھر تو کبھی آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہوگا، کسی مہینے آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہوگا، تو غم کا مہینہ جب اگلے سال دوبارہ آتا ہے تو اس میں وہ نہ انسان کے وہ جذبات ہوتے ہیں اور نہ جو ہے اس پہ کوئی شرعی احکام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں نے بار بار بتایا کہ چھوٹے غم نہیں ہے، امت کے لیے بہت بڑا غم تھا، شاید تاریخ میں امت نے اس سے بڑا غم نہ دیکھا ہو۔ لیکن اب ہر سال اس مہینے کو آپ منحوس سمجھنا شروع کر دیں اور اس میں کوئی خوشی منانے کو ناجائز سمجھنا شروع کر دیں، یہ پھر شریعت پر اضافہ ہے، شریعت پر زیادتی ہے، تو یہ زیادتی اضافہ جائز نہیں ہے۔ محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے؟ میں نے بتا دی۔ کیا عاشورہ کا روزہ واجب ہے؟ عاشورہ کا روزہ واجب تھا، حدیث میں آتا ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کا روزہ لازم تھا۔ جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیا تو پھر عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ محرم میں امام بارگاہ میں جا کر منت مانگنا جائز ہے؟ شیعہ حضرات کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں، آپ نہ کریں یہ کام۔ محرم میں نوحہ مرثیہ یہ بھی ہو چکا ہے۔ محرم اور سفر میں نکاح کرنا، لوگ محرم میں بھی نکاح کو منحوس سمجھتے ہیں، سفر میں بھی، تو کوئی مہینہ اسلام میں منحوس نہیں ہے، ہر مہینے میں آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ کچھ مسائل آئے ہوئے تھے محرم سے متعلق جن کا میں نے جواب دیا۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے جس کا ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر آج ہمارے درمیان موجود ہوتے تو وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ کے خوش نہ ہوتے۔ یہ سب کچھ جو آج محرم میں ہو رہا ہے یہ تو وہ پراپرٹی جو اس کاروبار سے بنی ہے وہ بھی سب وارثوں میں برابر، جو بھی ان کا شرعی حصہ ہے اس میں سارے وارث برابر کے شریک ہیں۔ ارمان صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ کو پسند کرتی ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ میرے گھر والوں کو منا لو، ہم حرام ریلیشن میں نہیں ہیں، بس ہم نے یہی سوچ رکھا ہے کہ وقت آنے پر گھر والوں کو منا لیں گے۔ روز تہجد پڑھتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، رونا بھی آ جاتا ہے، آپ مجھے خاص عمل یا وظیفہ بتائیں جس سے میری دعا قبول ہو جائے۔
بھائی صاحب آپ جا کے اس کی لڑکی کے ابا کو پیغام بھیج دیں, اگر وہ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں مان لیتے تو تہجد میں رو رو کے اس کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیں آپ, اور اس کا خیال دل سے نکال دیں آپ. ابھی اگر ٹائم نہیں ہے شادی کا اور آپ کو یہ ہے کہ ابھی کوئی بھی نہیں مانے گا, یا آپ اسٹیبل نہیں ہیں, کچھ کما نہیں رہے آپ, جس بیس پہ لڑکی کے والد رشتہ نہیں دیں گے, اگر یہ سب ہے تو پھر جب آپ اس قابل ہو جائیں گے تو پھر آپ یہ سب کچھ کر لیے گا. اور جب تک اس قابل نہیں ہوتے دماغ سے لڑکی نکال دیں آپ, یہ دماغ خراب ہوگا آپ کا, اور جو ہے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے, صحت برباد ہوگی, دین سے بھی دور ہو جائیں گے, اللہ سے بھی دور ہو جائیں گے. اس لڑکی سے ہر طرح کا رابطہ بند کر دیں, نکاح کا پیغام بھیجیں, ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں 2 سال بعد, تو پھر 2 سال تک نمبر بلاک, کوئی رابطہ نہیں, 2 سال کے بعد دیکھیے گا کیا کرنا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچائیں اور اپنی صحت کا بھی خیال کریں, ڈپریشن سے بھی بچائیں اپنے آپ کو. اچھے بھلے گھر جو ہے, اچھا بھلا آدمی اور لڑکا اور لڑکی اسی عشق معاشقے کے چکروں میں زندگیاں ان کی برباد ہو جاتی ہیں. انسان کو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے, تو اپنی فکر کریں, اپنی صحت کی فکر کریں, اپنے دماغ کی فکر کریں, اس کا نکال دیں دماغ سے. مبشرہ متین انڈیا سے, اسلام میں کون سے رنگ کا لباس پہننا حرام ہے؟ سب لباس جائز ہیں, صرف مردوں کے لیے جو چمکتا ہوا سرخ رنگ ہوتا ہے نا وہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. مردوں کو چاہیے ریڈ کلر کے کپڑے نہ پہنا کریں. سعودی عرب سے, میں ہاؤس ڈرائیور کی جاب کرتا ہوں, یہاں میری کفیل لڑکی ہے, کبھی کبھی بات کرنے کے لیے ان کو دیکھنا پڑ جاتا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بیان کریں. ضرورت کی وجہ سے اگر دیکھنا پڑے تو ٹھیک ہے, دل کو صاف رکھیں اور حتی الامکان نظر کی حفاظت کریں. اگر کبھی دیکھنے کے لیے کبھی بات کرنے کے لیے دیکھنا پڑ جائے تو گنجائش ہے اس کی. فاطمہ اختر سورت انڈیا سے, میں ساڑی سیتی ہوں, اس میں جانور اور انسان کا فوٹو بنا رہتا ہے, ساڑی سی کر دیتی ہوں تو 2 رنگ میں کلر ہوتا ہے, کیا میری سلائی کی مزدوری حلال ہے یا حرام؟ آپ تو ساڑی سی رہی ہیں نا, آپ کوئی فوٹو تھوڑی بنا رہی ہیں. اگر جانور کے چہرے کی تصویر بنا رہی ہیں تو یہ تصویر بنانے کا عمل حرام ہوگا, پوری ساڑی کی آمدن تھوڑی حرام ہوگی, کیونکہ تصویر کے پیسے نہیں لے رہی, پیسے تو ساڑی کے لے رہی ہیں نا. تو لیکن تصویر بنانے بہرحال حرام ہے, ناجائز ہے. تو چہرے کی تصویر نہ بنائیں, باقی ساڑی آپ, اور تصویر پہلے سے بنی ہوئی ہے اور آپ ساڑی سی رہی ہیں تو آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, گناہ اس کو ہوگا جس نے تصویر بنائی ہے. عبد الوہاب صاحب میرٹڈیا سے, اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی سامنے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہا ہو تو کیا نماز مختصر کر دینی چاہیے یا پوری پڑھنی چاہیے؟ مختصر کر دینی چاہیے, سامنے والے کو تکلیف سے بچانے کے لیے. ہاشم خان پاکستان سے, میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا فری لانس کام کرتا ہوں, خاص طور پر بلاک چین ٹیکنالوجی کا. اس میں اکثر پروجیکٹس میں اس طرح کے گیم بنانے ہوتے ہیں جس میں جوئے اور سود کے عناصر شامل ہوتے ہیں. ان پروجیکٹس میں میری شمولیت ٹیکنیکل پہلو سے, مجھے معلوم ہے کہ اس طرح کے گیمز اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے. واضح رہے کہ میری کمائی ڈیولپمنٹ سروسز فراہم کرنے سے ہوتی ہے, میں براہ راست سٹے یا سود پر مبنی ٹرانزیکشن میں شامل نہیں ہوتا. رہنمائی فرمائیے کہ میری کمائی حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں, بلاک چین کا جو بزنس ہے وہ تو حرام ہے, ناجائز ہے. اور باقی جو چیزیں آپ نے پوچھی, گیم بنانا, تو ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھیں, اسی پر آئندہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے. اصول ضابطہ یہ ہے, کوئی بھی ایسا کام کرنا جس میں آپ براہ راست گناہ میں ملوث نہیں ہیں, بلکہ آپ کوئی ایسا سافٹ ویئر بنا کے دیتے ہیں, کوئی ایسا پروجیکٹ بنا کے دیتے ہیں کہ آگے اس کا دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے, جائز بھی اور ناجائز بھی. تو ایسا پروجیکٹ بنانا, ایسا سافٹ ویئر بنانا یہ جائز ہے. جو اس کو گناہ میں استعمال کرے گا وہ گناہ گار ہوگا. مثال کے طور پر کسی کا کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے, آپ بلاتے ہیں کسی کمپیوٹر والے کو, اس کو ٹھیک کر دو. اب جو کمپیوٹر ٹھیک کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ اس سے فلمیں دیکھے گا اور کوئی ڈھنگ کے کام نہیں کرے گا اس سسٹم سے, کمپیوٹر سے, تو ہم اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے, اس لیے کہ کمپیوٹر تو کوئی بھی کسی کے لیے ٹھیک کر سکتا ہے. اب آگے وہ کمپیوٹر کا غلط استعمال کر رہا ہے, اس پہ فحش موویز دیکھ رہا ہے, وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے. وہ چاہے تو اس پہ علماء کے بیان سن سکتا ہے, قرآن کی تلاوت سن سکتا ہے, چاہے تو وہ غلط کام میں اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو غلط کام میں استعمال کرنا اس کا اپنا ذاتی ہیڈک ہے. تو اس سے کمپیوٹر کو ریپیئر کرنے والے کی اجرت حرام نہیں ہو جائے گی. آپ چاقو بناتے ہیں, اس چاقو سے خربوزہ بھی کٹتا ہے, لوگوں کی گلے بھی کٹتے ہیں. اب یہ تو نہیں کہ چاقو بنانے والے کے عمل کو ناجائز کہا جائے گا. آپ کے پاس تو کوئی بھی چھری لے کر آئے کہ اس کو تیز کر دو, تو شرعاً آپ کے لیے جائز ہے, آپ اس کو تیز کر کے دے دیں. ہاں, اس میں یہ نیت کہ میں اس لیے تیز کر کے دے رہا ہوں تاکہ یہ گلے کاٹے, وہ پھر حرام ہوگا. تو یہاں بھی اب آپ یہ سمجھ لیں, کوئی بھی گیم بنانا
جو جوئے اور سود کے طور پر اس گیم کو کھیلنا بھی ممکن ہے اور اس کے بغیر کھیلنا بھی ممکن ہے. تو ایسا گیم آپ بنا سکتے ہیں. اگر کوئی جوئے میں اس کو استعمال کر رہا ہے تو وہ خود گناہ گار ہے. تبھی علماء نے ایک مثال بیان کی ہے نا کہ شراب انگور سے بنتی ہے, تو انگور کی خرید و فروخت حرام نہیں ہو جائے گی. ہاں, اس انگور سے اگر کوئی شراب بنا رہا ہے تو اس کا یہ ذاتی عمل ہے. تو اب آپ اس اصول پر رکھ کر اپنی جاب کے بارے میں آپ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کا براہ راست آپ گناہ میں ملوث نہیں ہیں, تو جو اس سے گناہ کرے گا وہ خود گناہ گار ہوگا. ہاں, اگر کام ایسا کر رہے ہیں کہ اس کا برائی کے علاوہ اور کوئی پہلو نکلتا ہی نہیں ہے, جوئے اور سٹے کے علاوہ اس کا استعمال ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کے لیے ناجائز ہوگا. اب بلاک چین ٹیکنالوجی کا بھی یہی ہے کہ اس میں اگر آپ کوئی بھی سافٹ ویئر بناتے ہیں تو اس کا بلاک چین کے علاوہ بھی استعمال ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر وہ بلاک چین کا جو آج کل بزنس ہو رہا ہے اس کے علاوہ وہ سافٹ ویئر کسی اور کام میں یوز ہو ہی نہیں سکتا تو پھر جائز نہیں ہے, کیونکہ بلاک چین کا سارا بزنس جو ہے یہ ناجائز اور حرام ہے. اچھا بھائی, پاکستان میں ورکنگ وومین, اچھا پاکستان سے کسی نے پوچھا, میں ایک ورکنگ وومین ہوں, یہ نوکری میں اپنے گھر والوں کی وجہ سے کر رہی ہوں. میں سب سے بڑی بہن ہوں, چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میرے والدین مجھ پر ہر وقت طنز کرتے ہیں, بالخصوص میری والدہ. وہ ہر وقت ہر کام میں مداخلت کرتی ہیں. گھر میں کسی قسم کی آزادی نہیں ہے, ایک کپ چائے بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتی. اور میرے والد صاحب ایک طرف تو مجھ سے نوکری کروا رہے ہیں, دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں سے کام نہ کرایا کرو. میرے چھوٹے بہن بھائی اس معاملے میں میری بالکل مدد نہیں کرتے. اب صورتحال یہ ہے کہ میں اپنے والدین کی دل سے عزت نہیں کر پا رہی, کبھی کبھی زبان درازی بھی ہو جاتی ہے مجھ سے, کیونکہ میری والدہ کے طعنے میری روح تک کو چھلنی کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ میرا روز محشر کیا انجام ہوگا, برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. دیکھیں, والدین کے احسانات جو ہے نا, اگر وہ ظلم کر بھی رہے ہوں تو ان کے احسانات کا پلڑا ان کے ظلم سے بہرحال بھاری ہوتا ہے. اس لیے میں تو آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ ماں کے سامنے زبان چلائیں, باپ کے سامنے زبان چلائیں. زبان چلانے سے تو ایوائڈ کرنا چاہیے. لیکن یہ میرا مشاہدہ بھی ہے اور ماہر نفسیات, میرے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں جو بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا, وہ بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ بہت سی بچیاں گھروں کی جو ذہنی مریضہ بنی ہیں, بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ان کو دماغی مریض بنانے میں ان کی ماؤں کے طعنوں کا دخل ہوتا ہے. یہ مجھے خود یہ جملہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے, کیونکہ ماں کا بہت بڑا حق ہے اسلام میں, لیکن جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. اور میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس بیٹھے بیٹھے میں نے ایک پھینک دی ہو. ہم نے اسی سوسائٹی میں زندگی گزاری ہے, بہت سی بچیوں کو ہم نے برباد ہوتے دیکھا ہے ماؤں کے طعنوں کی وجہ سے. بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ بعض کی بات کر رہا ہوں, میں میجورٹی کی بات نہیں کر رہا. میجورٹی ہماری ہاں مائیں صحیح ہوتی ہیں, بچیاں بدتمیز ہوتی ہیں. ماؤں میں میجورٹی ٹھیک ہے, بچیاں آج کل جو اسکولوں کا ماحول, یونیورسٹیوں کا ماحول بچیوں کو آزاد کر رہا ہے, وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرتی ہے میجورٹی. لیکن بعض گھرانوں میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ بعض مائیں بہت زیادہ طنز کرتی ہیں, طعنے دیتی ہیں, ہر وقت اپنی اولاد کو طعنے کوسنے دیتی رہتی ہیں. تو لڑکا تو پھر بھی چونکہ مضبوط اعصاب کا ہوتا ہے, وہ گھر سے باہر بھی ٹائم گزار لیتا ہے. جب وہ زیادہ طعنے ملتے ہیں, گھر میں جائے گا, لونڈے لپاڑوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے گا, ادھر ادھر گھومے گا, ٹینشن ختم ہو جائے گی, آ جائے گا. بچی بیچاری کہاں جائے, وہ تو گھر میں ہی رہتی ہے, تو وہ دماغی توازن کھو بیٹھتی ہیں اپنا. یہ میں نے بھی مشاہدے کیے, اور ایسی بچیوں کو میں نے دیکھا ہے جن کو ماؤں نے طعنے دے دے کے ان کو پاگل بنا دیا. اور ڈاکٹروں کی بھی رپورٹس ہیں یہ, کیونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا ہر طبقے کے ساتھ, ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں کہ ہم جب ڈپریشن کی مریض لڑکیاں آتی ہیں, جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ڈیپ میں جا کے پتہ چلتا ہے ان کے پیچھے ان کی ماں ہے. تو بعض مائیں, زیادہ تر مائیں اچھی ہوتی ہیں الحمدللہ, اور آج کل اولادیں زیادہ بدتمیزی کر رہی ہیں, لیکن بعض مائیں بہرحال وہ اولاد کو طعنے دیتی ہیں. وہ ہوتا کیوں ہے یہ بھی میں بتا دوں کہ انسان کی جب تربیت نہیں ہوتی تو مرد ہو یا عورت, بعضوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر بات میں نا طنز کرتے ہیں. آپ نے یہ جگت کا لفظ سنا ہوگا نا, جگت بازی. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات سے وہ مذاق نکال لیتے ہیں, جگت بازی پہ آتے ہیں. تو بعض کی الگ عادت ہوتی ہے, وہ کیا کرتے ہیں ہر بات کو نیگیٹو لے کے جانا.
کوئی بھی بات آرام سے کہنی ہے تو آرام سے نہیں کہتے، وہ طنز کر کے کہتے ہیں. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں نا بعض ساسوں کی، کہ بہو جب گھر میں آتی ہے تو اس کو اگر روٹی بنانا نہیں آ رہی ہے تو وہ محبت سے سمجھاتے کہ بیٹا بہت اچھی روٹی تم بناتی ہو، تھوڑا اس طرح کر لو گی تو اور زیادہ اچھی بن جائے گی. یہ خاندانی لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے بات کو سمجھانے کا، کہ تم بہت اچھا کھانا بناتی ہو، اگر یوں بنا لو گی تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا. تم بہت اچھی ہو، اگر ایسا کر لو گی تو اور اچھا یہ عمل لگے گا تمہارا. لیکن بعض لوگوں کی تربیت بچپن سے کچھ اس طرح ہوتی ہے، اپنے گھروں میں انہوں نے کچھ ایسا ماحول دیکھا ہوتا ہے کہ ہر بات کا جواب نہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے انہوں نے. وہ ساسیں کیا کرتی ہیں کہ جب بہو گھر میں آئی ہے تو اس کو اگر بیچاری نے روٹی صحیح نہیں بنائی تو فوراً طنز کہ تمہیں روٹی بھی بنانا نہیں آتی، تمہارے ماں باپ نے تمہیں روٹی پکانا بھی نہیں سکھائی ہے. تو وہ جل بھن جاتی ہے. اب یہ تانا ایک دفعہ دو دفعہ ہو تو برداشت ہو جائے، جب صبح شام اسی طرح کی باتیں تو آگے سے وہ بھی رپلائی کرتی ہے، جب وہ رپلائی کرتی ہے تو پھر یہ اینٹ کا جواب پتھر سے. تو یہ بہت زیادہ معاملہ خراب ہوتا ہے گھروں کا. ایسی صورت میں تو فوراً شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کو اپنی جو ہے نا ماں سے الگ کر دے، اگر وہ ماں کی عادت ہے اس طرح کے تانے دینے کی. تو نارملی ایسا نہیں ہوتا، لیکن جہاں ہوتا ہے وہاں تو ہو رہا ہے نا، پھر اس کا آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ بعض دفعہ مائیں اپنی بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہی ہوتی ہیں، ہر بات پہ اس کو کوئی کسی بات پہ حوصلہ افزائی نہیں. اب کسی بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو سارے گھر والے مل کے اس کو ایک دفعہ نصیحت نہیں کریں گے، بار بار کرتے رہیں گے. میں نے ایک گھر میں دیکھا، پرانی بات ہے، تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے، کہیں کسی ریلیٹیو کے یہاں جانا ہوا تھا. ریلیٹیو کوئی خونی رشتہ نہیں تھا ان سے، ویسے ہی جیسے میری ٹریولنگ ہوتی ہے نا بیانات کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ وہ کیا ہوا کہ بچے کے ہاتھ سے کپ گرا اور ٹوٹ گیا. بچہ ہوگا میرا خیال ہے کوئی 8-9 سال کا. تو پہلے ایک نے کہا بھی کیا اندھے ہو دیکھتے نہیں ہو، گلاس توڑ دیا تم نے. پھر دوسرے نے کہا یہ عادت ہی ہے اس کی یہ کرتے رہنے کی. میں اس بچے کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ نا ڈپریشن میں جا رہا ہے، اور سب گھر والے اس کو تانو، یعنی گھر کا بعض گھروں کا ماحول ہی یہی ہوتا ہے کہ بات جب کرنی ہے نا تو سیدھے منہ کرنی نہیں ہے، وہ فیشن بن چکا ہوتا ہے، ان کے کلچر کا حصہ بن چکا ہوتا ہے. تو تیسرے نے کہا وہ بھائی پھر توڑ دیا. یعنی تو مجھے لگا کہ یار یہ بچہ اگر 2-4 سال اور اس گھر میں رہا نا تو یہ پاگل ہو جائے گا. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اللہ نے اولاد پر ہمارا بہت بڑا حق رکھا ہے، یقیناً رکھا ہے. اولاد کو اجازت نہیں کہ ماں باپ کے سامنے، والدین کے سامنے اف بھی کرے. وہ 100% ایسا ہی ہے. ماں باپ کے احسانات اولاد پر اتنے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی بھی اولاد شکر کرتی رہنا والدین کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو تانے دے کے اچھا اولاد خدمت سے ڈپریشن میں نہیں جاتی ہے. 100 دفعہ آپ بچوں سے خدمت لے لیں، زیادہ بچے یوں کہیں گے نہیں کر رہے ہیں ہم، تھوڑا سا سختی کرنی پڑے گی ان پہ. بچے ڈپریشن میں جاتے ہیں، اخلاق ان کے تباہ ہوتے ہیں، ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، وہ طنزیہ لہجے کی وجہ سے. ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، کبھی بچوں کو رسپیکٹ ہی نہیں دینا آپ نے، ہر وقت کوئی محبت کا جملہ ہی نہیں کہنا. تو ہر وقت ان کو جو ہے ٹاؤنٹنگ جسے کہتے ہیں کہ ہر وقت طنزیہ. ایسے ہم نے زندگی میں یا اسی سوسائٹی میں ہم نے ٹائم گزارا ہے، ایسے بچے ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں، گھروں سے بھاگنے کے واقعات ہوتے ہیں. بھاگ گیا اور 3 دن تک پتہ نہیں چل رہا گیا کہاں، وہ پھر روتے پیٹتے پھر رہے ہیں، اخباروں میں اشتہار دے رہے ہیں. پھر وہ بدتمیز بن جاتے ہیں، ان کی زبانیں کھل جاتی ہیں. پھر ایک دفعہ بڑوں کا احترام نکلا تو پھر ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے. اچھا پھر وہ اپنی دوسری لائف میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایسا بدتمیز بچہ جو ہے نا کسی خاندانی لڑکی سے شادی کرے گا تو اس سے بھی پھر اسی بیہیویئر میں شروع ہو جاتا ہے. وہ حیران ہو رہی ہوتی ہے اس کو بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا، تو اس کو نہیں پتا ہوتا پیچھے ہسٹری کہ بھئی یہ کوئی خاندانی مسئلہ ہے ان کا. تو اس لیے ماؤں کو خاص طور پہ، کیونکہ باپ کا اتنا زیادہ بیٹیوں سے اتنا زیادہ وہ یعنی اس طرح کی بے تکلفی نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کے ہر وقت تانے دیتے رہیں. اکثر مردوں کے زیادہ جھگڑے تو مردوں سے ہی ہوتے ہیں. ماؤں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے بیٹیوں کو ذہنی مریضہ بنانے میں. شادی کے بعد ساسیں، بعض دفعہ ساری ساسوں کی بات میں ہرگز نہیں کر رہی، میں بار بار بتا دوں ہماری سوسائٹی میں خیر غالب ہے، لیکن بعض دفعہ زبان کی جو وہ ہے نا بہویں بھی بعض دفعہ ایسے ہی کرتی ہیں کہ ساس کے ساتھ کوئی تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی ہوتی. تو یہ زبان جو ہے بہت خطرناک چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ انسان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالنے میں سب سے بڑا کردار زبان کا ہے. یہ جوڑتی بھی ہے اور آگ لگاتی بھی ہے. تبھی اللہ نے قرآن مجید میں لا خیر فی کثیر من نجواہم، اللہ نے زبان کی حفاظت کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 چیزوں کی ضمانت لے لی تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. ایک ما بین لحیتیہ، ایک جو اس کے جبڑے کے درمیان ہے زبان، اور ایک شرمگاہ.
فرمایا اس کی جس نے ضمانت لے لی نا، اس کے حرام استعمال سے اس کو بچا لیا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو اس لیے خدارہ ماؤں کو چاہیے اپنی بچیوں سے طنزیہ لہجے میں بات نہ کیا کریں۔ کوئی بات ہے بیٹا آرام سے اس کو سمجھا دیں، اور سختی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو ہر وقت کا چیخنا چلانا۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک بچی سے وہ کیا ہوا ہے کہ جی وہ بیچاری جا رہی تھی، اس کو نہیں پتا تھا، کوئی جگ گر گیا پانی کا، ماں نے ایسا مارا اس کو تھپڑ، اس کو دھکا دے کے پیچھے کیا۔ کیا گدھا پن ہے یہ، بچی ہے بھائی، اس کو کیا، بچوں کو کیا پتا کیا چیز، آپ نے خود جگ بیچ میں کیوں رکھا ہے جس کی بچے کی لات لگ گئی؟ جن باتوں پہ ہنسی آنی چاہیے ان باتوں پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مائیں پھر بعد میں خود روتی پیٹتی ہیں کہ ہماری بچیاں ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتی۔ بچیوں کو تو یہی کہا جائے گا کہ ماں جیسی بھی ہو اس کے احسانات بہرحال زیادہ ہیں، تو ان سے تو نرم لہجے میں ہی بات کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذلت سے اپنے بازوؤں کو ماں باپ کے سامنے جھکا کے رکھو۔ لیکن ان بچیوں کو بگاڑنے میں ماؤں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ شروع سے ہی بدتمیزی سے بات کرتی ہیں، کوٹتی ہیں، جگلیوں کی طرح مارتی ہیں، اعتدال ہی نہیں ہے۔ یورپ میں جاؤ تو بچے کو ڈانٹنے پر بھی پابندی ہے، اور ہماری سوسائٹی میں جن کی تربیت نہیں ہے وہ گدھے گھوڑوں کی طرح کوٹ رہے ہوتے ہیں بچوں کو۔ اس طرح تو گدھے گھوڑوں کو بھی نہیں مارا جاتا، اس طرح سے ماں باپ مار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بے اعتدالی ہے، اور اس میں یہ لمبی بات ہو گئی، سوال کا جواب لمبا ہو گیا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے والد صاحب کا واقعہ بتاتے تھے کہ میرے والد صاحب کو جب غصہ آتا تھا نا تو ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے، اس کے بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تو پھر بلا کے ہمیں ڈانٹتے۔ کتنی بڑے اخلاق ہیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان غصے میں اعتدال سے تجاوز کر لیتا ہے، تو ایسا نہ ہو بچوں کو جتنی ڈانٹ بنتی ہے میں اس سے زیادہ نہ ڈانٹ دوں۔ بعض دفعہ انسان اپنا غصہ بچوں پہ نکال رہا ہوتا ہے، غصہ کہیں اور آیا ہوا ہوتا ہے، نکال بچوں پہ رہا ہوتا ہے۔ کیسے بڑے لوگ تھے کہ دیکھیں، یعنی کہ بھئی ایسا نہ ہو غصے میں بچے کو ضرورت سے زیادہ ڈانٹ دوں۔ تو وہ ٹھیک ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں، آپ غصے میں ڈانٹ سکتے ہیں بچے کو، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ تو آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، یہ کتنا اللہ نے ان سے دین کی خدمت لی، کیسی اچھی تربیت ہوئی، اتنا بڑا مقام دیا، اور تواضع آپ ان میں دیکھیں۔ تو یہ انسان اخلاق یہ گھر سے سیکھتا ہے۔ تو بچوں کو اس طرح جنگلیوں کی طرح کوٹنا پیٹنا اور ٹاؤنٹنگ کرنا یہ بہت غلط حرکت ہے۔ تو بہرحال یہ خاتون نے جو پوچھا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ عورت پر تو ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر سنبھالے، کسی مجبوری سے آپ گھر سنبھال رہی ہیں تو پھر گھر والوں کو چاہیے کہ وہ گھر کے کام نہ لیں، پھر آپ سے چھوٹے بہن بھائیوں سے کام لیں۔ جب بڑی بہن جاب کر رہی ہے یا بزنس کر رہی ہے، کما رہی ہے، تو پھر ماں باپ کو چاہیے سختی کریں چھوٹے بہن بھائیوں پر کہ وہ کام کریں گے، کوئی بھی گھر کا کام ہو، بلکہ بڑی بہن کی بھی وہ خدمت کریں گے۔ تو کمائیں بھی آپ اسی سے، پھر سارے گھر کے کام بھی اسی سے لیں، یہ پھر ظلم ہے۔ تو چھوٹے بہن بھائی جو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گھر کے کام لیے جائیں، ورنہ یہ گناہ ہے، ظلم ہے، اس کا آخرت میں سوال ہوگا۔ جہاں اولاد سے ماں باپ کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو ماں باپ سے بھی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ اپنی بچیوں کو، ماؤں کو چاہیے جب تھوڑی سمجھدار ہو جائیں نا، بچپن سے ہی محبت اور سمجھدار ہو جائیں تو تھوڑا سا اس زمانے میں زیادہ محبت دینے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو بگڑنے میں آج کل چند سیکنڈ لگتے ہیں، باہر بگاڑنے والے بہت ہیں۔ اگر گھر میں ماحول صحیح نہیں ملے گا تو بچہ پھر وہ باہر جائے گا۔ بچیاں بھی پھر باہر دلچسپی لینا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر جب ان کی زبانیں کھلتی ہیں نا، تو اس زمانے میں جب ایک دفعہ بچی نے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دی تو پھر اس کو کنٹرول میں لانا بڑا مشکل ہے۔ تو پھر وہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنے گی، اور کیونکہ ماں سے بدتمیزی سے تو گناہ ہی ملتا ہے اس کو، اور اپنی دنیا بھی تباہ کرے گی، آخرت بھی۔ تو ماؤں کو چاہیے کہ اس میں تھوڑا خیال کیا کریں آج کل۔ ثنا شیخ انڈیا سے، کیا خواتین کے لیے بھی تراویح پڑھنا واجب ہے؟ نہ پڑھنے پر گناہ ہوگا؟ گھر میں کیسے پڑھے؟ طریقہ بھی بتائیں۔ یہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی سوال پوچھا تھا کسی نے۔ دیکھیں، واجب تو تراویح نہ مردوں کے لیے ہے نہ خواتین کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھ کے چھوڑی اس لیے تھی کہ امت پر واجب نہ ہو جائے، لیکن جتنی تاکید ہے تراویح کی، خلفائے راشدین نے جو اہتمام کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح عام سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام سنتوں کی طرح اس کو ہلکا نہ لیا جائے، اس کا معمول نہ بنایا جائے چھوڑنے کا۔ کبھی طبیعت خراب ہے یا تھکاوٹ ہے یا کبھی ویسا ہی ناغہ کر دے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پابندی کرنی چاہیے۔ عام سنتوں جیسا معاملہ نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ جیسے فجر کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں نا، تو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ تو یہ جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے یہ تاکید والی ہوتی ہے، اس کو عام سنتوں کی طرح ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ جماعت سے پڑھنا بہرحال سنت مؤکدہ نہیں ہے، جماعت سے پڑھنا افضل ہے، تو انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور خواتین کے لیے تو گھر میں پڑھنا وہ مسجد میں پڑھنے سے بہرحال زیادہ بہتر ہے۔
طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو قرآن یاد ہے، حفظ ہے، تو آپ 20 رکعتیں پڑھ لیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اور اگر آپ حافظہ نہیں ہیں تو جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں تو علم ترا سے پڑھ لیں۔ لیکن آج کل خواتین تراویح میں بہت سستی کر رہی ہیں۔ رمضان کی زینت ہے، دن کی زینت روزہ ہے اور رات کی زینت تراویح ہے۔ محمد رضوان کینیڈا سے پوچھتے ہیں، کیا ایسا کمرہ جو مختلف مذاہب کے لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اس کمرے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، عام نمازیں تو انفرادی طور پر ادا کی جاتی ہیں، مگر جمعے کی نماز کے لیے امام صاحب آتے ہیں اور نماز خطبے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ نماز ہر جگہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت لی الارض کلھا مسجدا، صحیح حدیث ہے، اللہ نے پوری زمین میرے لیے عبادت کے لیے حلال کر دی ہے، البتہ کسی ایسے عبادت گاہ میں جو غیر مسلم کا ہو اور وہاں جاندار کی تصویریں لگی ہوئی ہوں، وہاں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو اگر آپ مندر میں نماز پڑھتے ہیں، چونکہ وہاں پر بت بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو تصویر والی جگہ پر نہیں پڑھیں آپ، تو باقی کوئی جہاں تصویریں نہ ہو دیواروں پہ، وہاں پڑھ لیں آپ، ایسی عبادت گاہ جہاں تصویریں نہ ہوں۔ اعجاز اللہ صاحب کراچی سے، کیا کلاس میں استاذ کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہونا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اجمیوں کا طریقہ تھا کہ جب کوئی بڑا بیٹھا ہوتا تو چھوٹے کھڑے رہتے تھے، اس عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ باقی صحیح حدیث میں کسی کے احترام کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے، آپ نے فرمایا قوموا لسیدکم۔ عرب کے سردار آ رہے تھے، نام میرے ذہن سے صحابی کا اس وقت نکل گیا، تو آپ نے فرمایا ان کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو ٹیچر تو بہت قابل احترام ہوتا ہے، البتہ یہ چیز منع ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ لوگ میرے احترام میں کھڑے ہوں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے رسپیکٹ ملے اور لوگ میرے احترام میں کھڑے ہوں، تو یہ بہرحال برا عمل ہے۔ جنید صاحب پاکستان سے، ویسے بھی ہمارے آج کل ٹیچروں کا احترام ختم ہو رہا ہے، تو 2-4 احترام کی چیزیں رہ گئی ہیں، اس کو ہی سوسائٹی میں لے آئیں۔ تو ٹیچر جب کلاس میں آئیں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں اور رسپیکٹ دیں ٹیچر کو، اور پھر بیٹھ جائیں۔ ہاں ٹیچر ہی پابندی لگا دے کہ نہیں کھڑے ہوں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ٹیچر کو جتنا احترام دیں کم ہے۔ آج کل ہم لوگ یورپ کو فالو کر رہے ہیں ہر چیز میں، تو ہمارے اپنی جو مذہب کا جو کلچر تھا، جو ہماری اپنی سوسائٹی کا جو کلچر تھا، وہ ختم ہو رہا ہے بس۔ ٹیچر کا تو اتنا احترام ہے، آپ صحابہ اسلاف کے واقعات اگر پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کس طرح سے پہلے زمانے کے لوگ اپنے استاذوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ علم کی برکت حاصل نہیں ہوتی اگر ٹیچر کو احترام نہیں دیتے آپ۔ ہمارے ایک دوست ہیں باڈی بلڈر، بڑی زبردست بات کی انہوں نے، وہ مسٹر کراچی بنے یا مسٹر سندھ بنے، تو کہتے ہیں اللہ نے جو مجھے اتنا نوازا ہے نا، میرا جو ٹیچر تھا، جو ٹرینر تھا، وہ کہتے ہیں کہ لڑکے نا اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، اگر وہ مجھے کبھی ڈانٹ بھی دیتا تھا تو میں آگے سے رپلائی نہیں کرتا تھا، کیونکہ خاندانی آدمی تھے کیا ہیں الحمدللہ۔ کہتے ہیں میں ہمیشہ اپنے ٹیچر کو رسپیکٹ دیتا تھا۔ ٹیچر بھی کوئی دین اور مذہب سکھانے والا نہیں، وہ ٹیچر جو صرف ٹریننگ دے رہا ہے آپ کو جم میں، لیکن ہے تو وہ بھی ٹیچر نا، آپ اس سے سیکھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب وہ میرا ایٹیٹیوڈ دیکھتا تھا نا کہ یار اس کو میں ڈانٹتا بھی ہوں تو یہ مجھے پھر بھی رسپیکٹ دیتا ہے، تو وہ میرے بارے میں کہا کرتا تھا کہ دیکھ تجھے نا اس کا صلہ دنیا میں ملے گا اور تو جو باڈی بلڈنگ کی فیلڈ میں بہت آگے نکل جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، آج ان کے لیے پورے کراچی کے جم فری ہیں اور کہتے ہیں ہر جگہ جاتا ہوں تو مجھے اپنے ٹیچر کی وہ بات یاد آتی ہے، اور جو بدتمیزی کیا کرتے تھے پیچھے رہ گئے وہ۔ تو اس لیے ادب بہت سی چیزیں سکھا دیتا ہے آپ، اور بعض دفعہ آپ دنیا میں ترقی کر بھی لیتے ہیں لیکن اس کا نور اور برکت حاصل نہیں ہوتی، اور برکت کسے کہتے ہیں، نور کسے کہتے ہیں، یہ سب چیزیں محسوس کرنے کی ہوتی ہیں، اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں۔ جنید صاحب پاکستان سے پوچھتے ہیں، میں میکینیکل انجینئر کے 3rd ایئر میں پڑھتا ہوں، میں نے اپنی فیملی کو شادی کے لیے راضی کر لیا، میرے پاس 2 آپشنز ہیں، ایک لڑکی تو ڈاکٹر ہے اور شادی کے بعد جاب بھی کرے گی، جبکہ دوسری لڑکی گھریلو ہے، مشورہ دیجیے کہ کس سے کروں، اگر دینداری کو ترجیح دوں تو دینداری کے لحاظ سے بھی دونوں برابر ہیں، مشورہ یہ کہ دونوں سے کریں، مرد کو گھر کے لیے بھی بیوی چاہیے ہوتی ہے، اگر آپ ڈاکٹر لڑکی سے کریں گے تو وہ تو کلینک سنبھالے گی یا آپ کا گھر سنبھالے گی، پھر وہ نسل کیسے پیدا کرے گی، بڑھائے گی کیسے، 2-4 بچے ہو گئے، وہ بہت مشکل ہوتا ہے کلینک سنبھالنا، بچہ سنبھالنا عورت کے لیے خود ایک اتنا بڑا کام ہے کہ یہ آدمی یعنی جب گھر میں دیکھتا ہے نا کہ آپ کی وائف اپنی وائف کو دیکھیں گے آپ شادی کے بعد کیسے بچہ سنبھالتی ہیں، آسان نہیں ہے، 24 گھنٹے بچے کی ذمہ داری ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ شادی کے بعد پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خواتین بہت ٹینشن میں آ جاتی ہیں کہ اور بچہ پیدا نہ ہو تو وہ بھی اس سے اور زیادہ ڈپریشن میں جائیں گی، کیونکہ یہ تو نیچرل ہے، عورت کو اولاد چاہیے، گھرداری چاہیے، اس کو بچے چاہیے، پھر بڑھاپے میں وہی ہوگا جو جاپان میں عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بڑی سائنسدان بن جاتی ہیں لیکن 50 سال کے بعد کوئی پوچھتا بھی نہیں بیچاریوں کو،
50-60 سال کے بعد زندگی پھر ان کی جو ہے نا وہ تنہائیوں میں گزرتی ہے اور ترستی ہیں کوئی ہمیں محبت دے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد پھر تباہی بربادی ہے. تو اس لیے نیچرل لائف سے تعلیم کے چکر میں کبھی بھی بغاوت نہیں کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے میڈیکل سائنس میں لڑکیوں کا ہونا بھی ضروری ہے, وہ بھی ایک ضرورت ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ دونوں سے شادی کریں. ڈاکٹر سے آپ شادی کر لیں, وہ ٹھیک ہے کلینک چلاتی رہے گی, اور جو ہے ایک شادی آپ اور کر لیں, وہ گھر چلاتی رہے گی. دونوں کام چل. اللہ میاں نے ایسی تھوڑی 4 شادیوں کی اجازت دے دی. دونوں سے شادی کریں. اور دونوں سے اگر نہیں کر سکتے, آپ کا ارادہ ایک ہی کرنے کا, تو پھر گھریلو لڑکی کو ترجیح دیں, کیونکہ علاج کے لیے آپ کو ڈاکٹر بہت مل جائیں گے. گھر چلانے کے لیے لڑکیاں آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں. عبداللہ صاحب احمد آباد گجرات سے, آپ بیان میں اکثر صلو علی الحبیب بولتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی صلو علی الحبیب کا مطلب تو وہ جو آتے ہیں الیاس قادری صاحب ہیں, وہ بار بار کہتے ہیں صلو علی الحبیب, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں ان پر درود پڑھو. تو میں نے وہیں سے یہ لفظ سیکھا ہے, اس لیے اس کا مطلب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو. اور یہ تعجب کے لیے بھی اب استعمال ہونے لگا ہے کہ کیسی خاندانی بات ہے صلو علی الحبیب, کیا مطلب؟ بڑی زبردست بات ہے, تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ, کیا زبردست بات ہے. تو عرف میں یہ اب یہ چل پڑا ہے اس کا یہ مطلب. سعودی عرب سے کسی نے کہا ہے میں پاکستانی ہوں اور فقہ حنفی کو ماننے والا ہوں, لیکن یہاں امام صاحب حنبلی ہیں, کیا ایک فقہ کا ماننے والا دوسرے فقہ کو ماننے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ برائے مہربانی مجھے کوئی حوالہ بھی دے دیجئے کہ چاروں امام ایک دوسرے کا کس طرح احترام کرتے تھے اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. بھائی یہ تو اجماعی مسئلہ ہے, اس میں حوالوں کی کیا ضرورت ہے؟ حوالے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں اختلاف ہوتا ہے. تو صدیوں سے امت میں ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے کہ ایک فقہ کو ماننے والے دوسرے فقہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, کیونکہ یہ چاروں اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کیا ہے کہ ان چاروں اماموں نے جو تحقیق کی, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, انہوں نے قرآن, حدیث اور اجماع صحابہ یا صحابہ, اجماع نہ بھی ہو تو کسی نے کسی صحابی کو فالو کیا, کسی نے کسی صحابی کو, تو ان کا جو ماخذ ہے شریعت کا وہ برحق ہے, یعنی قرآن ہے, حدیث ہے اور صحابہ. تو کسی نے بھی قرآن, حدیث اور صحابہ سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ اپنی مرضی کی قرآن و حدیث کی تشریحات کر رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے ایسا نہیں کیا, انہوں نے قرآن, حدیث اور صحابہ اس کو فالو کیا. اس لیے یہ اہل سنت والجماعت, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی فرقہ بتایا تھا اس کی علامت آپ نے بتائی ما انا علیہ و اصحابی, جو قرآن کی وہ تشریح کرے گا جو مجھ سے ثابت ہو, اور میری وہ تشریح کرے گا جو صحابہ سے ثابت ہو. یہ 3 چیزیں ملائیں گے تو جو ہے وہ اسلام بنتا ہے. یعنی 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام کے احکام, کہ قرآن, حدیث اور وہ تشریح جو صحابہ جس کو مانتے ہوں. تو یہ چاروں اماموں نے, پھر اس کے بعد ان میں کچھ ظاہر اختلاف بھی ہوا, وہ تو صحابہ کرام میں بھی تشریح میں اختلاف تھا. تو جیسے صحابہ کرام ایک دوسرے کے پیچھے اس اختلاف کے باوجود نماز پڑھتے تھے, تو یہ چاروں امام کبھی ماننے والے ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں. اس کی ایک دلیل سب سے بڑی یہ کہ دیکھو 1400 سال سے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں نا, تو 1400 سال سے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں, تو سعودی عرب میں کیا تھا, 600-700 سال فقہ حنفی کی حکومت رہی ہے, حنفی امام نماز پڑھاتا تھا. تو وہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حرم میں حنبلی نے کہا میں تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, شافعی نے کہا میں تمہارے پیچھے, سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے آئے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ چاروں اماموں کو نمائندگی دینے کے لیے کہ حرم چاروں کا ہے, 400 سال تک ایسا رہا ہے کہ جو ہے چار مسلح تھے, یعنی حنفی بھی, شافعی بھی, تاکہ لوگوں میں یہ میسج جائے کہ چاروں مذہب, چاروں فقہ یہ برحق ہیں. تو لیکن نمازیں سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے رہے ہیں, اور اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو غلط کیا ہے. اس دلیل اس سے مانگی جائے گی جو کہتا ہے کہ ان میں سے کسی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, اس سے دلیل مانگی جائے گی. جو پڑھ رہا ہے اس سے دلیل تھوڑی مانگی جائے گی, کیونکہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا, پھر بھی وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو اس لیے آپ نماز پڑھیں, وہ تو اہل سنت والجماعت میں ہیں. امام احمد بن حنبل تو اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے امام ہیں, اور امام بخاری کے استاذوں میں سے ہیں. تو پوری امت کا اجماع ہے, جو کہے کہ یہ غلط ہے اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی. اور چاروں اماموں سے ایک دوسرے کی تعریفیں منقول ہیں, کتابیں بھری ہوئی ہیں اس میں. امام شافعی فرماتے ہیں الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ, لوگ فقہ سمجھنے میں, فقہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے جو احکام کا علم ہے, جائز ناجائز, تو امام شافعی فرماتے ہیں لوگ اس میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. یہ بڑا مشہور قول ہے امام شافعی کا. امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد. امام شافعی نے ان کی تعریف میں اتنا کچھ لکھا ہے کہ وہ جمع کرنا مشکل ہے, اتنی تعریفیں کی ہیں اپنے استاذ, حالانکہ وہ استاذ تو حنفی تھے,
تو امام شافعی جو شاگرد ہیں وہ شافعی تھے، یعنی ان کے تو فقہ شافعی ان سے چلا ہے۔ پھر امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل، ان کا الگ فقہ ہے، لیکن امام احمد بن حنبل امام شافعی کی بھی تعریف کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی بھی تعریف کرتے ہیں، اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کی بھی تعریف کرتے ہیں، اور امام مالک کی تعریفوں پر تو سارے جمع ہیں۔ تو ہاں فروعی نوعیت کا اختلاف ہے، وہ صحابہ میں بھی تھا۔ محمد رحیم پاکستان سے، ائمہ حرم بھی آپ نے سنا ہوگا تقریروں میں امام حنیفہ کا بڑے اچھے الفاظ میں تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ میں جب حج پہ گیا تو شیخ شریم خطبے کے دوران امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بڑے اچھے الفاظ میں تذکرہ کر رہے تھے۔ تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ ہمارا اختلاف فروعی اختلاف ہے، اصولی اختلاف نہیں ہے، اور یہ فروعی اختلاف صحابہ کرام کے درمیان بھی موجود تھا۔ محمد رحیم پاکستان سے، ہم لوگ دراز پر پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، اور جب آرڈر آتا ہے تو اس کے بعد خرید کر آرڈر پورا کر دیتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ دراز پر اکاؤنٹ بنا کر ایسے ہی سیل کر رہے ہیں، کیا یہ عمل جائز ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی پروڈکٹ آپ جب سیل کرتے ہیں تو خریدیں، خرید کے قبضے میں لیں۔ قبضے کا مطلب ضروری نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں آئے، جس سے آپ نے خریدا ہے وہ اس کو الگ نکال کے رکھ دے کہ اب یہ چیز آپ کی ہے، اب اس کے ذمہ دار آپ، وہ ہلاک ہو گئی تو آپ کا نقصان ہے، میرا نقصان نہیں ہے۔ اس کنڈیشن میں جب وہ پروڈکٹ آ جائے گی تو پھر آپ آگے سیل کر دیں اس کو، اگر اس طرح سے کر رہے ہیں پھر جائز ہے، اور اگر اس طرح نہیں کر رہے تو پھر آگے سیل نہ کریں پہلے سے، بلکہ سیل کرنے کا وعدہ کر لیں، اور سیل اس وقت کریں کہ جب خرید کے اپنے قبضے میں لے لیں، اس طرح سے قبضے میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ جو اس طرح نہیں کر رہے تو پھر ان کا عمل جائز نہیں ہے۔ سعودی عرب سے کسی نے پوچھا، یا حیض میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ بالکل واقع ہو جاتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی، ان سے پوچھا گیا کیا اس طلاق کو کاؤنٹ کیا گیا تھا؟ فرمایا فما، تو اور کیا ہوتا، کاؤنٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایک تو میں نے غلط کیا کہ ناجائز طلاق دی، اب کیا اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا جائے گا؟ تو یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے، اس میں بعد میں لوگوں نے کچھ اختلاف کیا، اس اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالت حیض میں طلاق دے دی تو واقع ہو جائے گی۔ بعض لوگ عبداللہ بن عمر کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ کاؤنٹ نہیں کیا گیا تھا، تو میں نے اپنی 3 طلاق والی کتاب میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ عبداللہ بن عمر سے 2 روایتیں ہیں، ایک ہے مذکر کے صیغے کے ساتھ، اس کا مطلب ہے طلاق کو کاؤنٹ کیا گیا، دوسری ہے مؤنث کے صیغے کے ساتھ، لم تعتد بہا کے الفاظ ہیں، تو اس میں تعتد بہا ہے تو اس کا مطلب حیض کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا، یعنی اس حیض کو عدت میں کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ تو بعض لوگوں سے، جیسے ناصر البانی رحمہ اللہ، ان لوگوں سے بیچاروں سے، اتنے بڑے عالم ہو کے بھی مغالطہ ہو جاتا ہے، ان سے مغالطہ ہوا تو وہ حیض والی حدیث کو انہوں نے فٹ کر دیا۔ سوری، یہ مغالطہ البانی رحمہ اللہ سے نہیں ہوا، ایک دوسرے اہل حدیث عالم سے ہوا ہے، ان کا بھی نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں نے اپنی کتاب میں نقل کیا اس کو۔ تو بعض لوگوں کو مغالطہ یہ ہوا ہے کہ لم تعتد سے جو ہے وہ یہ سمجھے کہ طلاق کو کاؤنٹ نہیں کیا، حالانکہ وہ تعتدہ کی ضمیر حیض کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر سے 2 روایتیں، ایک میں آتا ہے کہ کاؤنٹ کیا، ایک میں آتا ہے کاؤنٹ نہیں کیا۔ تو جو کاؤنٹ کیا والی روایت ہے وہ ضمیر جو پروناؤن ہے وہ لوٹ رہا ہے طلاق کی طرف، مذکر کی ضمیر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے طلاق کو تو کاؤنٹ کیا ہے، اور جو کاؤنٹ نہیں کیا والی ہے وہ مؤنث کے صیغے کے ساتھ ہے، اور پیچھے حیض کا ذکر بھی آ رہا ہے، حیضہ کا لفظ ہے، حیضہ یعنی ایک حیض، تو اس سے پتہ چلتا ہے حیض کو کاؤنٹ نہیں کیا، یعنی جس حیض میں عبداللہ بن عمر نے طلاق دی تھی تو اس حیض کو عدت میں کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ تو ہمارے ہاں بعض اہل حدیث علماء سے دونوں حدیثوں کو انہوں نے خلط کر کے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ کاؤنٹ کیا اور ایک میں آ رہا ہے کاؤنٹ نہیں کیا، تو انہوں نے اس پر لے گئے کہ جس حدیث میں آ رہا ہے نا کاؤنٹ نہیں کیا تو یہ اس کی علامت عبداللہ بن عمر نے اپنے قول سے رجوع کر لیا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ دوبارہ بتا دوں، جس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں طلاق دی اور اس طلاق کو کاؤنٹ کیا، اس سے کاؤنٹ کرنے سے مراد ہے طلاق، تو طلاق کو واقعی کاؤنٹ کیا ہے، اور جس حدیث میں آ رہا ہے کاؤنٹ نہیں کیا تو اس سے مراد طلاق نہیں ہے، اس سے مراد پیچھے حیضہ کا لفظ ہے کہ حیضہ کو کاؤنٹ نہیں، حیضہ کہتے ہیں یعنی ایک حیض کو، حیضہ ضاد کے بعد تا لگا ہوا ہے تو پیچھے لگا بھی ہے وہ حیضہ، تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ حیض کو عدت میں کاؤنٹ نہیں کیا۔ یہ باقی میری 3 طلاق والی کتاب ہے، ابھی چھپی نہیں ہے، 10 سال پہلے میں نے لکھی تھی، وہ چھاپنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا، تو جیسی ٹائم ملتا ہے اس کو فوراً میں چھاپتا ہوں، اس میں یہ پوری بحث ہے۔ بہرحال حالت حیض میں اگر طلاق دی ہے تو 100% کاؤنٹ ہوگی، جیسے کہ 3 طلاقیں اگر ایک وقت میں دے دی ناجائز ہونے کے باوجود کاؤنٹ ہوتی ہیں، تو حالت حیض میں دی گئی طلاق بھی ناجائز اور حرام ہے لیکن کاؤنٹ ہوگی، وہ کالعدم نہیں ہوگی۔ اتر پردیش سے کسی نے پوچھا، اگر میں کسی کا قرضہ ادا نہ کر پا رہا ہوں تو کیا میں اس سے قرضہ معاف کروا سکتا ہوں؟ اگر اس نے بول دیا کہ میں نے معاف کیا تو کیا معاف ہو جائے گا؟ جی کرا سکتے ہیں، اچھی بات ہے، اگر اتنا نیک آدمی کوئی دنیا میں ہے، لیکن وہ دل سے معاف کرے، ایسا نہ ہو اس کو سر پہ سوار ہو کے وہ معاف کر بندوق رکھ کے
تو لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کا مال دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. تو محبت سے اس کو قائل کر لیں، اگر وہ مان جائے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. محمد عبدالعزیز دبئی سے، میری کچھ رقم فکس ڈپازٹ میں رکھی ہوئی ہے، میرا ایک بھائی بہت غریب ہے، تو کیا فکس ڈپازٹ سے ملنے والا سود اس بھائی کو گھر کی تعمیر کے لیے دیا جا سکتا ہے؟ ثواب کی نیت کے بغیر دے سکتے ہیں، مگر یہ جو حرام کام آپ کر رہے ہو چھوڑ دو آپ یہ. اور بھائی کو پتہ نہ ہو کہ یہ سودی رقم مجھے دے رہا ہے. اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ سود دے رہا ہے تو پھر اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے. آپ اس کو ویسے ہی پکڑا دیں کسی اور کے نام سے، یہ نہ کہیں کہ میری طرف سے صدقہ ہے. آپ بولیں یار یہ کسی نے رقم دی تھی مجھے صدقہ کرنے کے لیے تو میں دے رہا ہوں. دل میں نیت کریں کہ اللہ یہ ناپاک مال سے جان چھڑانے کے لیے میں دے رہا ہوں، ثواب کی نیت نہ کریں.